السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ بزم سعید میں موجود قابل احترام منصب صدارت پر جلوہ افروز صدر محترم، اسٹیج پر موجود نہایتی موقر علماء کرام، سامعین اعظام، پردہ نشین، خواتین اسلام، بزم سعید کا موضوع ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ اسلام میں نوجوانوں کی ذمہ داریاں۔ جوانی اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام، عطیہ اور تحفہ ہے، جس کے بارے میں کل میدان محشر میں خصوصی طور سے رب العالمین سوال کرے گا۔ جیسا کہ اس سلسلے میں بہت سی احادیث ہیں۔ ایک حدیث 539 نمبر کے سلسلے صحیحہ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة قال الله ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد۔ سب سے پہلا حساب میدان محشر میں بندے سے کیا جائے گا۔ اللہ بندے سے کہے گا: الم اصح لک جسمک، میں نے تجھے دنیا کے اندر توانائی دی، صحت دی، قوت دی اور جوانی دی، کیا کر کے آیا؟ اسی لیے جنت کی طرف ایک بھی قدم بنی آدم کا بڑھ نہ سکے گا جب تک کہ جو سوالات میدان محشر میں پوچھے جانے والے ہیں، اسی سے جوانی کی قدر و منزلت، اس کی منقبت اور اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ یہ حدیث 2416 نمبر کی جامع ترمذی میں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود اور دوسرے صحابہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں: لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن 5: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه،
وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل فيما علم. جنت کی طرف کسی کا بھی قدم میدان محشر میں حرکت نہیں کر پائے گا، بڑھ نہیں سکے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دیتے. دنیا میں ہم اور آپ امتحان دیتے ہیں، پہلا سوال ہے پوری عمر کے تعلق سے. انسان کو اللہ نے جو عمر دی ہے، چاہے وہ 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، کم یا زیادہ، اللہ پوری عمر کے تعلق سے پوچھے گا. دنیا میں ہم اور آپ امتحان دیتے ہیں، سوالات ظاہر نہیں ہوتے، تیاری کرتے ہیں اور کامیابی کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور دنیا کا امتحان ہے، ناکامی کے بعد بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ یہاں مواقع انسان کو مہیا اور میسر ہوتے ہیں. سوالات میدان محشر کے اللہ نے ظاہر کر دیے، اور اس لیے ظاہر کیے کہ حقیقی کامیابی اس روز کی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اور ناکامی بھی اسی روز کی ناکامی ہے. جو وہاں کامیاب وہ حقیقت میں کامیاب، جو وہاں ناکام وہ حقیقی ناکام ہیں. سوالات بتا دیے، ہم اور آپ اپنی زندگی میں انہی سوالات کی تیاری کریں. جنت کی طرف قدم ابن آدم کا نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے. ان عمرہ فیما افنا، تجھے دنیا میں آخرت بنانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے ایک لمبی عمر دی. کیا کر کے آیا؟ یہ دنیا کی عدالت نہیں جہاں انسان جھوٹ کو سچ کر دے اور مجرم ہوتے ہوئے اپنے آپ کو معصوم بنائے، یا پھر گناہ کر کے گناہ کی وکالت کرے. اگر وہاں انسان زبان سے جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا تو پھر یہ باتیں ہیں جیسا کہ 24 نمبر کی آیت سورہ نور کی ہو، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. جس دن انسان کی زبان گواہی دے گی، ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بولیں گے، اس کے پیر بولیں گے. 65 نمبر کی آیت سورہ یاسین کی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن انسانوں کی زبان پر ہم مہر ماریں گے، زبانیں بول نہ سکے گی، اور انسان کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کے اعضاء جسمانی اللہ سے کلام کریں گے. جس نے بھی دنیا کے اندر جو گناہ کیا ہے وہ عضو انسان کی اس گناہ کی شہادت دے گا. اگر آنکھوں نے بدنگاہی کی ہے تو یہ آنکھیں بھی بدنگاہی کی گواہی دے گی، اور اسی طریقے سے ہاتھ نے کسی پہ ظلم کیا ہے تو یہ ہاتھ بھی ظلم کے خلاف بولے گا. پیر معصیت کی طرف، برائی کی طرف بڑھا ہے تو یہ پیر بھی معصیت کی طرف بڑھنے کی گواہی اور شہادت دے گا. یہ آیات کلام مجید کے اندر جگہ جگہ اللہ نے بیان کی ہے. اس لیے سوال پوری عمر کے تعلق سے ہونا ہے.
عمر کے اندر جوانی کا مرحلہ بھی ہے. اگر سوال اتنا ہی ہوتا ان عمرہ فیما افنا کہ تجھے ایک لمبی عمر دی کہاں گزار کے آیا، جوانی کا مرحلہ بھی اس میں داخل ہے، لیکن الگ سے ذکر کیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ جوانی کا مقام، جوانی کا رتبہ، جوانی کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. اسی لیے کہا گیا وعن شبابہ فیما ابلا، تجھے دنیا میں طاقت دی، قوت دی، جوانی دی، اپنی جوانی کہاں گزار کے آیا. جب عام لفظ کے بعد خاص کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس خاص کی فضیلت مراد ہوتی ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبرائیل بھی. حالانکہ حضرت جبرائیل بھی فرشتوں کی جنس سے ہی ہیں، لیکن الگ سے تذکرہ حضرت جبرائیل کا یہ بتلاتا ہے کہ پوری جنس ملائکہ میں جو مقام حضرت جبرائیل کا ہے وہ کسی اور فرشتے کا نہیں. اسی طرح انسان کے عمر کے مراحل ہیں، لڑکپن بھی ہے، جوانی بھی ہے، ادھیڑ عمر بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے، لیکن ان مراحل میں جو مرحلہ جوانی کا ہے اور اس کا جو مقام ہے کسی بھی عمر کے مرحلے کا نہیں. جب تک انسان لڑکپن میں رہتا ہے وہ جوانی کی طرف بڑھنے کی کاوشیں اور کوششیں کرتا ہے، جوانی اسے پسند آتی ہے. اور آپ کسی بھی بزرگ کو پوچھ لیجئے، ادھیڑ عمر میں پہنچے ہوئے شخص کو پوچھ لیجئے، کوئی بھی اپنے اوپر بڑھاپے کا لقب یا بڑھاپے کا نام چسپاں نہیں کرنا چاہتا. اگرچہ بڑھاپا کاری ہو بھی گیا ہے پھر بھی وہ اپنے آپ کو طاقتور اور ایسے ہی قوت والا سمجھتا ہے. یہ ہے جوانی کا مقام، جوانی کا رتبہ. جس قوم میں نوجوان بیدار ہوتے ہیں، باشعور ہوتے ہیں، بامقصد زندگی گزارتے ہیں، جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے ہیں، صحیح ڈائریکشن میں رہتے ہیں اور اپنے اہداف اور اپنے مقاصد کو حاصل کرتے رہتے ہیں، وہ قوم بامیں عروج پہ پہنچتی ہے، اوجے ثریا پر پہنچتی ہے، ترقی کے منازل طے کرتی ہے. اسی لیے کسی نے کہا عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. تو عقاب روح جب بھی نوجوانوں کے اندر بیدار ہوئی، باشعور ہوئے نوجوان اور ایسے ہی بامقصد زندگی گزارنے والے ہوئے، وہ قوم کے معمار بنے، قوم کے قائد بنے، قوم کے اسوہ بنے، قوم کے لیڈر بنے، اور انہوں نے ہر اعتبار سے اپنی قوم کو ترقی دلائی. تاریخ گواہ ہے جس قوم نے بھی دنیا میں عروج کی راہیں طے کی ہیں، عروج کی منزلیں طے کی ہیں، اس میں نمایاں کردار اس قوم کے نوجوانوں کا ہے. اور جس کے نوجوان غافل ہو جائیں یا ایسے ہی بے شعور ہو جائیں، سو جائیں اور مقصد زندگی کو فراموش کر جائیں، کس لیے پیدا کیے گئے ہیں بھول جائیں، تو پھر وہ قوم اسفل سافل میں چلی جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے، حقیر ہو جاتی ہے، اور اس قوم کو حرف غلط کی طرح صفحہ ہستی سے بسا اوقات مٹا بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جوانی کے مرحلے کی کتاب و سنت کے اندر بڑی اہمیت ہے. اس اہمیت کو ہم اور آپ کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق جو بھی ہم کاوشیں کوششیں کر سکتے ہیں. اللہ نے اگر جوانی دی ہے تو اس جوانی کو رب العالمین کی فرما برداری میں استعمال کرنا ہے. ہمارا جو عنوان ہے کہ ایک نوجوان کو جو مسلم ہیں کس کس ذمہ داری کا حامل ہونا چاہیے اور علم بردار ہونا چاہیے. پہلی ذمہ داری ایک نوجوان کی کہ وہ دنیا میں کس لیے پیدا کیا گیا، مقصد تخلیق کیا ہے، وہ پہچانے. اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ کیا نوجوانوں کو دنیا میں لہو و لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے، یا ایسے ہی موبائلوں پر گیم کھیلنے کے لیے اور اپنے وقت کو لا یعنی کاموں میں ضائع کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ کس لیے پیدا کیے گئے نوجوان؟ قرآن کریم میں اس کے جواب ہیں، جیسا کہ 56 نمبر کی مشہور آیت ہے سورۃ الذاریات کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ
इल्ला लियअबुदून, मैंने जितने भी इंसान हैं, जिन्नात हैं, सबको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। नौजवान अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। और दूसरी आयत 12 नंबर की जो कि सूरह तलाक की है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। आसमान और ज़मीन और इनके बीच जो भी है, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया, उसके बारे में कुरान करीम ने एक हर्फ इस्तेमाल किया, लितअलमू, लामे कई, जो इल्लत के लिए, सबब के लिए इस्तेमाल होता है। तुम इस बात का इल्म हासिल करो कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, अल्लाह की मारिफत हासिल करना। व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और रब्बुल आलमीन का इल्म हर चीज पे मुहीत है। हम और आपको इसका भी इल्म होना चाहिए। अल्लाह ने पूरी कायनात को इसीलिए बनाया ताकि लोग अल्लाह को पहचाने। तो एक नौजवान को जवानी इसलिए दी गई कि वो अल्लाह की मारिफत हासिल करे। इसीलिए सहाबा इकराम में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जवानी में इबादत कैसे करनी चाहिए, अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया उस मकसद में कामयाबी कैसे हासिल करनी चाहिए बतलाया। जैसा कि एक सहाबी हैं 1121, ये हदीस सही बुखारी की है। बाकायदा दूसरी हदीस के अंदर ये लफ्ज़ भी मौजूद है, चाहे 440 नंबर की सही बुखारी के अंदर ही है। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, कुन्तु शाबन अनामु फिल मस्जिद, मैं बिल्कुल नौजवान था, मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मस्जिद में मैं सोया करता था। कुछ डरावने ख्वाब आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। उनकी बहन हफ्सा बिन्त उमर उम्मुल मोमिनीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, उनके घर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि डरावने ख्वाब आते हैं, क्या वजह है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बिल्कुल नौजवान हैं, शादी भी नहीं हुई है, लेकिन सो कहाँ रहे हैं? मस्जिद में सो रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि ये डरावने ख्वाब क्यों आते हैं? आपने कहा, निअमा अब्दुल्लाह या निअमर रजुल अब्दुल्लाह लौ कान यकूम फिल लैल। आज हमारे नौजवानों की रातें कहाँ बीतती हैं, हमारे नौजवान रातें कैसे गुजारते हैं। मोबाइल जो कि इस दौर का सबसे बड़ा फितना है, सिर्फ इंसान की उंगलियों पर पूरी मासियत, पूरी बेहयाई और ईमान को खत्म कर देने वाली बुराइयां इंसान की उंगलियों पर आ गई है। इंसान चंद लम्हों में इस तरह की बुराइयों का इर्तिकाब कर लेता है कि उसकी हया मिट जाती है, और हया ईमान के साथ जुड़ी हुई है। 58 मुस्तदरक हाकिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल ईमान वल हया क़ुरनाउ जमीआ इज़ा रुफ़िअ अहदुहुमा रुफ़िअ अल आखर। ईमान और हया एक दूसरे को लाजिम मलज़ूम है, एक दूसरे के साथ रहते हैं। जो लोग बेहयाई का मुजाहरा मोबाइलों पर करते हैं, फहश लिटरेचर या ऐसे ही फहश वीडियो पूरी पूरी रात देखते हैं, वो ये हदीस बगौर सुने। हम कुछ देर की लज्जत के लिए क्या बेच रहे हैं, क्या मिटा रहे हैं, क्या खत्म कर रहे हैं। रसूलुल्लाह ने कहा, ईमान और हया एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब हया का जनाजा निकलता है, हया जाती है तो ईमान को लेकर के जाती है। हमारे नौजवान जो मोबाइलों पर अपनी उंगलियां चलाते हैं और ऐसे ही फहश वीडियो, फहश तस्वीर जो कि बदकारी और जिनाकारी की तरफ दावत देने वाली होती हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा नज़ारा करते हैं, वो ये हदीस समाअत करें। और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایک نوجوان کو نصیحت کی اور کہا کتنا ہی بہترین یہ اللہ کا بندہ ہے عبداللہ ابن عمر، اور انہوں نے کہا کہ میں نوجوان تھا، ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں لو کان یقوم فی اللیل، کاش آپ راتوں میں نماز پڑھنے والے ہو جاؤ۔ ہمارا نوجوان رات اس کی کہاں جاتی ہے؟ ابھی ہم نے سماعت کیا، دیر رات سونا، زیادہ دیر تک سونا، اور ایسے ہی فجر کی نماز سے ہمیشہ غافل رہنا۔ جب انسان فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو پھر وہ شیطان کے شکنجے سے کیسے بچے گا؟ 657 یہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کی ہے، من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی خاص حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوا جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اب اس کے ساتھ تباہی کا، بربادی کا کیسا بھی سلوک کیا جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر آج کل انسان، خاص کر کے نوجوان، اپنے پسینے کی بدبو سے نفرت کرتا ہے اور عطر میں معطر رہتا ہے۔ جسم کی ایک طرف اتنی خدمت ہے کہ وہ اس کا پسینہ اس کو پریشان کر رہا ہے، عطر کی خوشبو کے اندر اپنے آپ کو معطر کر رہا ہے، اور دوسری طرف دیر رات جاگ کر کے فجر کے قریب بستر کی زینت بنتا ہے اور فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بھی احساس نہیں کرتا کہ کون سی مخلوق اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ یہ حدیث ہے جو کہ 774 نمبر کی صحیح مسلم کے اندر ہے، ذکر رجل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کا ذکر چھڑا رسول اللہ کے پاس کہ یہ رات بھر سویا رہا، ما قام للصلاۃ، نماز کے لیے بیدار بھی نہیں ہوا، تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذاک الرجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ ایسا نجس انسان ہے کہ اس کے کان میں شیطان پیشاب کر کے گیا۔ ایک طرف جسم کی طہارت کا اتنا خیال ہے کہ اس کے پسینے کی بدبو بھی اس کے لیے قابل نفرت ہے، عطر میں معطر رہتا ہے، اور دوسری طرف فجر کی نماز نہیں پڑھتا، دیر رات جگتا ہے، اوباشی کرتا ہے، وقت کو ایسے ہی لا یعنی چیزوں میں ضائع کرتا ہے، اور جو نجاست کا سب سے بڑا نجس شیطان ہے وہ اس کے کان میں پیشاب کر کے جا رہا ہے، اور اس کو اس طرح کی نجاست کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ ہے مقصد تخلیق۔ جو لوگ عبادت کے لیے پیدا ہوتے ہیں ان کو ایک بھی بار نصیحت کی جائے وہ پوری زندگی اس نصیحت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ رسول اللہ نے ایک ہی بار کہا کاش آپ راتوں میں نماز پڑھنے والے ہو جاؤ تو آپ کی صفات حمیدہ کے اندر اور اضافہ ہو جائے گا، اور جو شکایت آپ نے کی ہے وہ شکایت بھی دور ہو جائے گی۔ راوی حدیث کا کہنا ہے 1121 صحیح بخاری کی حدیث ہے، فَكَانَ لَا يَنَامْ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيلًا، پوری زندگی عبداللہ ابن عمر نے رسول اللہ کے اس فرمان پہ عمل کیا، راتوں میں زیادہ عبادت کی اور سوئے کم۔ یہ بھی ایک نوجوان تھے۔ آج ہمارا بھی ایک نوجوان ہے جو پوری رات بے حیائی میں گزارتا ہے، شیطان کو خوش کرنے میں گزارتا ہے، لایعنی چیزوں میں گزارتا ہے، اور فجر کے قریب آ کر کے بستر کی زینت بنتا ہے، فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ عبادت کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں مقصد تخلیق کو کیسے حاصل کرتے ہیں؟ یہ صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ بن عمر، اور ابن حبان کی حدیث ہے جو کہ 756 نمبر کی ہے اور اس کے بعد کی ہے۔ عبداللہ بن عمر وہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی شکایت پر ان سے یہ کہا کہ آپ پوری رات قرآن نہیں پڑھ سکتے، ہر دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آج کے نوجوان ایسے ہیں، والدین کی طرف سے، گھرانے کی طرف سے شکایت ہوتی ہے کہ یہ کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے،
یہ کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، یہ کبھی ہماری فرما برداری نہیں کرتا ہے۔ صحابہ میں نوجوان ایسے تھے، ان کے والد رسول اللہ سے یہ شکایت کر رہے ہیں، یہ ہر دن روزے رکھتے، یہ پوری رات تلاوت قرآن کرتے ہیں، ان کو نصیحت کریں کہ جسم کا بھی حق ہے، آنکھ کا بھی حق ہے۔ دیکھ رہے ہیں اسلام میں نوجوان کا جو حق ہے یا نوجوان کی جو ذمہ داری ہے، یہ صحابی اپنی ذمہ داری کیسے نبھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو سے کہا، اختم، آپ قرآن ختم کیجئے، فی شہرن، ایک مہینے میں، 1390 ابو داؤد کی بھی حدیث ہے، ایک مہینے میں آپ قرآن ختم کیجئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمرو عاجزی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں زیادہ طاقتور، انی استمتع بقوتی وشبابی، میری جوانی ہے، مجھے اللہ نے صحت دی ہے، توانائی دی ہے، تندرستی دی ہے، نیکیاں کما لینے دیجئے۔ اللہ کے نبی ایک مہینے سے دن کم کر دیجئے۔ آج کل اگر کسی نوجوان کو کہا جائے مہینے میں ایک بار موبائل دیکھنا ہے، مہینے میں ایک بار موبائل پر گیم کھیلنی ہے، تو وہ ایسی ہی عاجزی کرے گا، نہیں نہیں، مہینہ بہت زیادہ ہے، دن کم کرو۔ صحابی کو کہا جا رہا ہے ایک مہینے میں قرآن ختم کیجئے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں، اللہ کے نبی میں نوجوان ہوں، جوانی میں جو کر سکتا ہوں جوانی کے بعد نہیں کر سکتا، اس لیے میری طاقت کا، میری قوت کا خیال کرتے ہوئے مجھے 20 دن میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے 20 دن میں، پھر بھی عاجزی کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا عاجزی کے بعد کہ تم 2 ہفتے میں قرآن ختم کرو، تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نوجوان ہوں، مجھے اپنی جوانی میں عبادت کر لینے دیجئے، 1 ہفتے میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہفتے میں قرآن ختم کرنے کی اجازت دی۔ یہ حدیث بتلاتی ہے مثالی نوجوان، اسلامی نوجوان اپنی دنیاوی زندگی میں اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرتا ہے، اور مقصد تخلیق اللہ کی عبادت ہے، مقصد تخلیق جنت کا حصول ہے۔ اسی وجہ سے وہ بھی نوجوان تھے، جب ایک رسول اللہ کے ارشاد پر نہ انہوں نے آگے دیکھا نہ پیچھے دیکھا۔ 1789 احد کا مارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی طرف سے گھیر لیے گئے۔ افرد رسول اللہ بسبعۃ من الانصار، انصار کے 7 نوجوان آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک ارشاد فرمایا، من یردہم عنی فلہ الجنہ او ہوا رفیقی فی الجنہ، جو آج کے دن اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے میری حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کی حفاظت کرے گا، میں ضمانت لیتا ہوں کہ کل جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا۔ آج کل نوجوانوں کو کتنی نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ مساجد کی طرف آئیے یا اس طرح کی محفلوں کی زینت بنیے۔ دیکھیے جو جسم ہے انسان اس کی خدمت کرتا ہے، نوجوان روزانہ کپڑے بدلتا ہے کیونکہ کپڑے میلے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر جسم اس کا بیمار ہوا تو وہ فوراً علاج کرتا ہے، روزانہ غسل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم کی صفائی ضروری ہے، عطر میں معطر ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک لباس روح کا بھی ہے، جس کو لباس التقوی کہا گیا، لباس الایمان کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، جیسا کہ 1585 سلسلے صحیحہ کی، ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم۔ لوگو تمہارا پہنا ہوا کپڑا جسم کے اوپر جیسے وہ پرانا ہوتا ہے، وہ میلا ہوتا ہے، تم صاف کرتے ہو، تم تبدیل کرتے ہو، ویسے ہی تمہارا دل بھی
تمہارا ایمان بھی گندا ہوتا ہے اور وہ پرانا ہوتا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کے دل پر سیاہ داغ لگتے ہیں۔ کپڑے پر سیاہ داغ لگے تو انسان صاف کرتا ہے نا، گناہ کرنے کے بعد سینے پر یا دل پر سیاہ داغ لگتے ہیں۔ رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں ایمان پرانا ہوتا ہے، ایمان کمتر ہوتا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تمہارا ایمان بڑھائے، تمہارے ایمان کو نیا کرے، تمہارے ایمان کو مضبوط بنائے۔ اسی طرح کی محفل ایمان کو منور کرتی ہے، ایمان کو بیدار کرتی ہے، ایمان کے اندر اضافہ اور برکت ڈالتی ہے۔ لیکن ایک نوجوان اس طرح کی محفل کی زینت نہیں بنتا۔ ہاں، کھانے کے لیے لمبا سفر طے کر کے ہوٹلوں میں ضرور جائے گا، یا پھر فحش نظارہ دیکھنے کے لیے سینما ہال ہے وہاں پر بھی جائے گا، گارڈنوں کی سیر کرے گا، دنیا کے اندر سیر و تفریح کے لیے ادھر ادھر جائے گا، قیمتی سرمایہ لگائے گا۔ دین کی محفل میں آ کر کے جو ایمان کم ہوا ہے اس کو زیادہ نہیں کرے گا، جو ایمان پرانا ہوا ہے اس کو نیا نہیں کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، اور آپ جن جیسا ایمان کائنات میں کسی کا بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، اس کے باوجود 1305 یہ سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ زیادہ تر جو دعا پڑھتے تھے اس میں سے ایک دعا ہے اللہم زینا بزینت الایمان وجعلنا ہداة مہتدین، اللہ ایمان کی زینت سے مزین کر دے اور ہادی بنا، محتدی بنا، ہم خود بھی ہدایت پر رہیں اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت کا سامان بنے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث، یہ رسول اللہ کی دعا ہے۔ کیا نوجوان اس طرح کی دعا کرتا ہے؟ دوسری طرف صحابہ اکرام ہیں اور میدان کارساز میں ہیں۔ ایک ہی بار اللہ کے نبی نے کہا تم اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اگر آج میری حفاظت کرتے ہو تو جنت میں میرے ساتھ رہو گے، یہ ضمانت دے رہا ہوں۔ ایک ایک کر کے وہ 7 انصار صحابی جسم کے ٹکڑے کروا کے جان کا نذرانہ پیش کر کے دین کی سربلندی کے لیے، رسول اللہ کی حفاظت کے لیے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ یہ بھی نوجوان ہیں، انہوں نے مقصد تخلیق کو حاصل کیا۔ ہم دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں تو رب العالمین کی عبادت ہی کے لیے جینا بھی ہے، رب العالمین کی عبادت کے لیے مرنا بھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک نوجوان 2090، اب ایمان دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل دیکھیے، کس طریقے سے اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کی ہے یعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیجعلها فی یدہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم من ذہب، ایک نوجوان کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ آج کتنے نوجوان ہیں کڑا پہنتے ہیں، کانوں کے اندر جیسے خواتین پہنتی ہیں اسی طریقے سے پہنتے ہیں۔ جب انہیں منع کیا جاتا ہے خواتین کی مشابہت سے، دشمنان اسلام کی مشابہت سے، تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو ایک بار نصیحت کی، وہ سونے کی انگوٹھی ہاتھ سے نکالی اور اللہ کے نبی نے پھینک دی اور کہا کہ تم لوگ کیسے ہو اپنے ہاتھوں میں یا انگلیوں میں دوزخ کا انگارہ لے کر کے چلتے ہو، ڈر نہیں لگتا؟ اتنا کہنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ محفل صحابہ میں دوسرے موجود تھے، انہوں نے کہا خذ خاتمک وانتفع بہ، تم یہ انگوٹھی لے لو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ نوجوان کا ایمان دیکھیے، اس کی عبادت کا جذبہ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل دیکھیے۔ وہ کیا کہتا ہے لا آخذہ ما طرح رسول اللہ، میری ایمانی جرأت اور میری ایمانی غیرت مجھے اجازت دیتی ہی نہیں ہے کہ جس انگوٹھی کو رسول اللہ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھا اور اسے پھینکا، میں مومن ہوتے ہوئے اس کو اٹھا لوں۔
آج نوجوان کو یہ کہا جائے کہ تجھے رسول اللہ سے محبت ہے، کتنے نوجوان ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، دوسری طرف یہ حدیثیں ہیں 257 258 صحیح مسلم کی، اگر رسول اللہ سے محبت ہے تو رسول اللہ کے چہرے سے نفرت کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی تھی، اور کیا اللہ کے نبی سے زیادہ حسین دنیا میں کوئی آیا ہے؟ حضرت یوسف اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین اور سب سے خوبصورت ہیں۔ جابر بن سمرہ 2811 جو حدیث جامع ترمذی کی ہے، 14ویں رات کا چاند ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہم یہ کہتے کہ اللہ کے نبی کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ کیا داڑھی رکھنے سے انسان کی خوبصورتی پھیکی پڑ جاتی ہے؟ داڑھی رکھنے سے نعوذ باللہ انسان کا چہرہ معیوب ہوتا ہے؟ اگر نوجوان کو رسول اللہ سے محبت ہے، اور یقینی ایک مسلم نوجوان کو ہونی چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرے، کیونکہ آپ ہی کی محبت اسے جنت بھی دلائے گی، دوزخ سے بچائے گی۔ تو دوسری طرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ کیوں اپنے چہرے پر وہ داڑھی نہیں رکھتا؟ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جس سے اسے محبت ہے، یا ایسے ہی جس کو اس نے رول ماڈل بنایا ہوا ہے، اس کی طرح ہیئر کٹنگ بھی ہے، اس کی طرح پھٹے ہوئے لباس بھی ہیں، اس کی طرح اس کا گفتار بھی ہے، اس کی طرح اس کا کردار بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جیسا کہ حدیث میں کہا گیا 2637 اور اس کے بعد صحیح مسلم میں، المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے کل اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ نوجوانوں کے رول ماڈل کون ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں سے پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رول ماڈل ہیں؟ ابھی کچھ باتیں آپ نے سنی اور یہ بالکل برحق ہے، ہمارا تو بار بار سابقہ پڑتا ہے لوگوں سے، آج بھی یہ سوال آپ کے ذمے ہیں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سے زیادہ نام ہیں، یہ سوال آپ میں سے ہر کسی کے لیے، بالخصوص نوجوان کے لیے۔ ایک حدیث میں 5 نام بتائے گئے، کتنے؟ 5 نام، 2355 صحیح مسلم کی حدیث ہے، 5 نام اس حدیث میں رسول اللہ کے بتائے گئے۔ کون بتائے گا؟ کسی کو یاد ہے؟ احمد محمد کو چھوڑ کے اور بھی 3 نام اس حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے، یہ وہ نام ہے جسے انسان شہر خموشہ جانے کے بعد، منو مٹی کے نیچے مدفون ہونے کے بعد پوچھا جائے گا۔ پوچھے جائیں گے نہیں پوچھے جائیں گے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تمہاری طرف نبی رسول بنا کے بھیجا گیا؟ خبر کے 3 سوالات میں سے ایک سوال ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ جس کا نام تک ہمیں صحیح نہیں معلوم، ہم جواب دے دیں گے؟ اور حیرت ہے، افسوس ہے، ابھی پوچھ لیا جائے اداکار اداکاراؤں کے نام، کرکٹروں کے نام، یا پھر ان کے ریکارڈز، تو پوری فیملی کے نام یاد ہیں، نوجوان پورے ریکارڈز یاد ہیں۔ یہ ہے دین سے دوری، دین سے بیزاری، کہ ایک نوجوان آج اپنے مقصد تخلیق کو بھول چکا ہے، فراموش کر چکا ہے۔ اور دوسری طرف صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی اطاعت اور فرما برداری کرتے کہ جس سونے کی انگوٹھی کو رسول اللہ نے نفرت کی نگاہ سے دیکھ لیا، ان کی ایمانی جرت اسے اٹھانا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ دوسری ذمہ داری وہ ہے اصلاح نفس، نفس کا تزکیہ۔ آج کل بہت سے فتنوں کا،
خاص کر کے الحاد اور تکفیری فتنوں کا نوجوان شکار بن رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو آئینہ خوب دکھاتے ہیں، دوسروں کی اصلاح کے لیے زبان خوب دراز کرتے ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا تو سماج ٹھیک ہو جائے گا، وہ سدھر گیا پورا معاشرہ سدھر جائے گا، لیکن اپنا حال انسان نہیں بدلتا۔ انسان گاڑیاں بدل دیتا ہے، گھر بدل دیتا ہے، کپڑے تبدیل کر دیتا ہے، اس سے بھی آگے بیوی بھی تبدیل کر دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو نہیں تبدیل کرتا، اپنی اصلاح نہیں کرتا۔ سب سے پہلے نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں ایک مقام اور رتبہ چاہتا ہے، تو وہ اپنی اصلاح کرے، پہلے اپنی اصلاح، خاص کر کے فتنوں کے زمانے میں اپنی اصلاح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 4342 اور ایسے ہی 4343 ابو داؤد کی، جب فتنوں کا تذکرہ کیا اور اس میں ایک لفظ ہے کہ حق اور باطل ایسے ہی مل جائیں گے جس طریقے سے یہ انگلیاں ہیں یہ مل گئی ہیں، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِ، حق اور باطل دونوں مل جائیں گے، فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تب ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الزم بیتک، گھر میں وقت گزارو، گھر کو لازم پکڑو۔ آج کا نوجوان صاحب اولاد بھی ہے، نہ اولاد کے لیے وقت ہے نہ اہل و عیال کے لیے وقت ہے، والدین کے لیے تو وقت ہی نہیں ہے، وہ گھر میں کم، گھر سے باہر ہی زیادہ رہتا ہے۔ تو گھر میں رہنا، گھر کو لازم پکڑنا یہ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اپنے معاملے کو اپنے لیے خاص کر لو، علیکم بِأَمْرِ خاصتکم، جو تمہاری اصلاح ہے تم اسے لازم پکڑو، اپنے آپ کو دیندار بناؤ، اپنے آپ کو متقی بناؤ، اور دعو امر العام، لوگوں کی اصلاح چھوڑ دو، لوگوں کی بات نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی طرف سے ایک بڑا رتبہ اور بڑا مقام دیے گئے، آپ جیسا پاکیزہ نفس کسی کا ہو نہیں سکتا، پھر بھی زیادہ تر یہ دعا کرتے تھے، جیسا کہ 2722 صحیح مسلم کی حدیث ہے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ یہ رسول اللہ کی پسندیدہ دعا ہے، اللہ میرے نفس کی اصلاح فرما، اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عنایت فرما۔ رسول اللہ سب سے پہلے اپنی ذات کی اصلاح کی دعا کر رہے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ ہم اور آپ کی بالخصوص نوجوان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے، اپنی اصلاح کے لیے وقت نکالے، کیونکہ جب تک انسان اصلاح نفس نہیں کرے گا اس کی دنیا بن جائے آخرت کبھی نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کا نفس، اس کے لیے نفس امارہ یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا 1129 جو کہ صحیح الجامع کی حدیث ہے، سب سے بڑا مجاہد یا سب سے افضل ترین جہاد یہ ہے ان یجاہد الرجل بنفسه یا ان یجاہد الرجل نفسه وہوا فی ذات اللہ، اللہ کی خاطر وہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے۔ ایسے ہی ایک بہترین دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر کرتے تھے، 2720 نمبر کی صحیح مسلم کے اندر اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی واصلح لی آخرت التی الیہا معادی واجعل الحیاة زیادتا لی فی کل خیر والموت راحتا لی من کل شر۔ اللہ تو میرے دین کی اصلاح فرما۔ اسی طریقے سے
اللہ تو میری دنیا کی اصلاح فرما۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ایک نوجوان اپنے آپ کی اصلاح کرے، اور خاص کر کے فتنوں کے زمانے میں اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک تیسری ذمہ داری ہے نوجوان کی، وہ ہے آخرت کی تیاری کرنا، دنیا سے بے رغبت ہونا۔ آج کل کتنے نوجوان ہیں جب وہ انجینئر بن جاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، افسر بن جاتے ہیں، ایڈووکیٹ بن جاتے ہیں، یا ایسے ہی دنیا کے بڑے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں تو شان شوکت سے یہ کہتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے۔ کیا یہی کامیابی ہے؟ ہم دنیا میں یہی بننے کے لیے محض پیدا کیے گئے ہیں؟ یہ کامیابی عارضی ہے، یہ کامیابی کا ایک جز ہے۔ اگر انسان سب کچھ بنا دنیا میں لیکن اللہ کا بندہ نہ بن سکا، وہ دنیا میں آیا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، وہ اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا، دوزخ سے نہیں بچا سکا، اور وہ سب کچھ بن گیا، تو کیا وہ کامیاب ہے؟ اسی لیے آخرت کی تیاری کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کچھ مثالیں ہیں جنہوں نے مال کی، نفس کی قربانی دی اس لیے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ جیسا کہ 1901 جب صحیح مسلم کی حدیث ہے، بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض، جنت بلا رہی ہے، جنت کے لیے قربانیاں دو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو۔ عمیر ابن حمام یا عمیر ابن حمام یہ نوجوان صحابی تھے، جیسے ہی سنا کہ ساتوں آسمان کے برابر، ساتوں زمین کے برابر یا اس سے بھی زیادہ چوڑی جنت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا التماس کرتے ہوئے اللہ کے نبی آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے کہ میں جنتی بن جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ جنتی ہیں۔ دیکھیے ان کے پاس ایک زنبیل تھی جس میں کھجوریں موجود تھیں، وہ کھجور کھانے لگے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا واللہ لئن بقیت حتی آکل تمرتی انہا لحیات طویلہ، اگر میں کھجور کھاتا رہا تو جنت میں جانے سے دیری ہو جائے گی۔ انہوں نے وہ کھجوریں پھینکی، میدان جہاد میں گئے، جسم کے ٹکڑے کروائے، قاتل قتل، اور جام شہادت نوش کر کے جنت میں پہنچ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود یہ نوجوان صحابہ کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ ان کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خوبیاں بیان کی ہیں، جیسا کہ 3790 جامع ترمذی کی حدیث ہے وما حدثکم ابن مسعود فصدقوه، ابن مسعود جب بھی بولیں ان کی تصدیق کرو، وہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شان بیان کی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت یا ایسے ہی کتاب و سنت کا علم کسی کو حاصل کرنا ہو تو وہ عبداللہ ابن مسعود سے حاصل کرے، یہ بھی مقام ہے ان کا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3857 نمبر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استقرئوا القرآن من 4 فبدأ بعبداللہ، 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، اور اس میں پہلا نام عبداللہ ابن مسعود کا لیا۔ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کے لیے استعمال کیا، آخرت کی تیاری کی، اور یہ مقام حاصل کیا۔ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والے یہ صحابی بنے۔ ایسے ہی پورے صحابہ میں علم قرآن کے اعتبار سے سب سے بڑے صحابی بنے۔ یہ حدیث 5028 نمبر کی جو صحیح بخاری کی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود پورے صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں قرآن کریم کے۔ انہوں نے دنیاوی وقت اور دنیاوی زندگی آخرت کے لیے، جنت کے لیے، اللہ کے یہاں مقام حاصل کرنے کے لیے کمائی۔
3807 جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جب کچھ لوگ حذیفہ بن الیمان کے پاس آئے اور یہ کہا کہ ہم کو ایسے آدمی کے بارے میں بتایا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب ہو عمل کے اعتبار سے۔ حذیفہ بن الیمان نے کہا یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا حتی ناخذ عنہ العلم، ہم یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جو عمل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا ہم اس سے ہی علم حاصل کریں گے۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان نے کہا پورے صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے ان ابن ام عبد من اقربہم الی اللہ زلفا، رسول اللہ سے سیرت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب اور اللہ سے بھی مقام اور رتبے میں سب سے زیادہ بلند پورے صحابہ میں عبداللہ ابن مسعود ہے۔ لیکن یہ مقام عبداللہ ابن مسعود کو ایسے ہی نہیں ملا، مقام انسان کو کمال کی وجہ سے ملتا ہے، مقام انسان کو خوبی کی وجہ سے ملتا ہے۔ آج کل بہت سے نوجوان ہیں جو سمجھتے ہیں سرمایہ دار ہونا، مالدار ہونا، دنیا کے بڑے منصب پر فائز ہو جانا، بڑے حسب و نسب والا ہونا، چہرے کے اعتبار سے حسین اور خوبصورت ہونا یہ مقام ہے۔ نہیں، یہ اللہ کے یہاں رفعت کا، بلندی کا میزان اور مقیاس نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں معیار ہے رفعت اور بلندی کا ایمان، جو جنت کی تیاری کرتا ہے، جو آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں بہت زیادہ طاقتور ہیں، جم میں 3 گھنٹے لگاتے ہیں، جسم کی خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنے کے لیے لمحات بھی نہیں ہیں۔ ایسے نوجوان جو دنیا کے بڑے منصب پر فائز ہو گئے، دنیا بھی انہوں نے خوب کمائی، لیکن ایمان نہیں ہے، تو سن لیجئے جیسا کہ 2785 صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو نوجوان صرف دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے، آخرت کی تیاری نہیں کرتا، اس کو یہ حدیث بغور سننا چاہیے۔ لَيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ عِنْدَ اللَّهِ، دنیا کا مشہور ترین انسان، مال کے اعتبار سے بھی، منصب کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، جس کی عظمت اور شہرت کے چرچے پوری دنیا میں رہے ہوں گے، کل اللہ کے یہاں لایا جائے گا۔ یہ دنیا میں بڑا مشہور تھا، دنیا کے اندر بڑا کامیاب تھا۔ آج ہیں بہت سے نوجوان وہ دنیاوی علم کو اپنی کامیابی کا معیار، میزان سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دنیاوی علم آپ حاصل کیجئے، لیکن جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، جس رب کو پہچاننے کے لیے آپ سب کچھ دنیا میں دیے گئے ہیں، زندگی کی نعمت دیے گئے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے علم کیوں نہیں حاصل کیا؟ ابھی ایک نوجوان سے پوچھا جائے توحید کی کتنی قسمیں ہیں، پوچھ لیجئے، یا جو بھی نوجوان ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ایمان ہے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا۔ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ نوجوانوں سے پوچھا جائے، 61 نمبر کی حدیث ہے، جندب بن عبداللہ کہتے ہیں ابن ماجہ کی، کنا فتیان حزاورا، ہم نوجوانوں کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، عنفوان شباب کی دہلیز پر پہنچے ہوئے نوجوان تھے، اور ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا سیکھا؟ تعلمنا الایمان قبل ان نتعلم القرآن، ہم نے رسول اللہ سے پہلے توحید سیکھی، رسول اللہ سے پہلے ایمان سیکھا۔ یہاں نوجوان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے۔ 4 خوبیاں ہیں یا ایسے ہی 4 علامت ہیں، اگر انسان ان 4 علامتوں کو عقیدہ بناتا ہے تو وہ اللہ پر ایمان لانے والا شمار کیا جائے گا۔ یہ 4 علامتیں کیا ہیں؟ یہ 4 معانی کیا ہیں جو اللہ پر ایمان لانے میں شامل ہیں؟ نوجوان بتائے۔ اور اگر پوچھا جائے کلمہ توحید کیا ہے، کلمہ توحید کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو پوچھا کلمہ توحید تو کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پورا کلمہ توحید نہیں ہے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید ہے، بیسک بنیادی تعلیم، جس کی وجہ سے انسان
مسلم کہلائیں. آج نوجوان جو اہل اسلام ہے نہیں معلوم. اور ایک سوال، ہم اور آپ مسلم ہیں، اسلام کا کیا مطلب ہے؟ 3 معانی بتائے گئے ہیں اسلام کے. اگر وہ معانی ہماری زندگی میں ہے تو ہم مسلم ہیں. پوری دنیا ہمیں کہے ہم مسلم ہیں، لیکن یہ 3 معانی جو اسلام اور مسلم کی تعریف کے ہیں ہماری زندگی میں نہیں، ہم مسلم نہیں. الاستسلام للہ بالعبادہ، اپنے آپ کو پوری طرح تابع کرنا، فرما بردار کرنا. کس کا؟ اللہ رب العالمین کا. موحد بنتے ہوئے. والانقیاد والطاعت لہ، اور اللہ کی مکمل تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا. جو کرنے کے لیے کہاں ہے، جو چھوڑنے کے لیے کہاں ہے، اس کی مکمل اطاعت کرنا. اور یہ تیسرا جز ہے والبراءۃ عن الشرک واہلہ، شرک سے اور مشرکین سے اپنے آپ کو بچانا، ان کی صحبت سے دور رکھنا. اگر یہ 3 صفات ہماری زندگی میں ہیں، ہم مسلم ہیں، جسے اللہ کہے مسلم. 131 سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا مسلم بن جاؤ، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، اللہ تجھے جو مسلم پسند ہیں میں وہ مسلم بن رہا ہوں. بیٹا آرزوؤں کے بعد، بڑی تمناؤں کے بعد، تقریباً 100 سال کی عمر ہوئی تب دیا گیا، اور اللہ نے بیٹا دینے کے بعد اپنی راہ میں قربان کرنے کو کہا. کیا یہ کہا کہ اس کے لیے پوری زندگی دعا کی ہے، اب بیٹا کیسے قربان کروں؟ اسلمت لرب العالمین، اللہ تجھے جو اسلام مسلم پسند ہے میں وہ مسلم بنتا ہوں. بیٹا تو نے دیا، اگر تیرا حکم ہے کہ اس بیٹے کو ذبح کروں، ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں. اگر امتحان اللہ لے اور امتحان لینے والا یہ کہہ دے کہ امتحان بہت سخت تھا، پھر بھی یہ شخص سخت ترین امتحان میں کامیاب ہو گیا، تو آپ اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ امتحان کتنا سخت ہوگا. 109 اور اس کے بعد کی آیت سورہ صافات کی، جس میں اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین. ابراہیم آپ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. ہم نے کہا ذبح کرو، آپ نے پوری طرح ذبح کر ہی دیا. اور پھر یہ کھلا ہوا امتحان اور کھلی ہوئی سخت ترین آزمائش تھی. اللہ کہہ رہا ہے. تو آج کا نوجوان مسلم کا معنی بھی نہیں جانتا. دوسری طرف صحابہ اکرام میں بھی نوجوان تھے. پتہ ہے آپ ابی ابن کعب کتنی عمر ہوگی؟ 20 یا اس سے کچھ زیادہ. ان کا علم کیسا تھا؟ 799 کتاب صلاۃ المسافرین صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں ان اللہ قد امرنی ان اقرأ القرآن علی ابی، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ابی ابن کعب پر قرآن پڑھوں. جب استاد شاگرد پر قرآن پڑھے تو یہ علم کے اعتبار سے اور متقن ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. استاد پڑھ کے سنائیں. ابی ابن کعب رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ سمانی، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ رسول اللہ کہہ رہے اللہ سماک. 20 سال سے زیادہ کی عمر ہے اور قرآن اتنی مہارت سے پڑھتے ہیں، قرآن کا علم اتنا زیادہ ہے. اللہ نام لے کر کے رسول اللہ سے کہہ رہا ہے ابی ابن کعب پر قرآن پڑھیے. آج کا نوجوان 20 سال یا اس سے زائد ہو جائے اور کہا جائے نماز جنازہ میں یا نماز جنازہ میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ سنا دی جائے تو شاید سنا نہیں سکے. یا دعائے ثنا 744 جو صحیح بخاری کی ہے اللہم باعد بینی و بین خطایائی، تو شاید نوجوان نہ سنا سکے. درود کے بعد تشہد اخیر میں جو دعا پڑھی گئی، مسنون دعائیں ہیں، رسول اللہ نے پڑھی ہیں، ایک نوجوان سے کہا جائے کہ یہ دعا سنائے، نہیں سنا سکے گا. یہ تعلیم کا معیار ہے. یہ آج کے نوجوان کا دین اور اسلام ہے، اسلام سے اس کا تعلق ہے.
دوسری طرف عبداللہ ابن مسعود ہے، یا ایسے ہی ایک نام اور لیا جائے، ابھی ان کا تذکرہ بعد میں کرتے ہیں، 17 سال کی عمر ہے یا اس سے بھی کم، پورے مبلغ اور داعی بنا کے معاذ ابن جبل یمن کی طرف بھیجے جا رہے ہیں۔ 7372 صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے حضرت معاذ کو داعی بنایا اور یمن کی طرف بھیجا، کہا انک تقدم علی قوم من اہل الکتاب فلیکن اول ما تدعوہم الی ان یوحدوا اللہ، آپ جائیے اہل کتاب کی طرف، یہود اور نصارہ کی طرف، داعی مبلغ بن کے، اسلام کے معلم بن کے ان کو اسلام سکھائیے اور سب سے پہلے توحید بتائیے۔ اور یہی معاذ ابن جبل ہیں، ابھی 20 سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان کی شان میں ایک جملہ کہا، جیسا کہ 3790 جامع ترمذی کی حدیث ہے، اعلمہم بالحلال والحرام، پورے صحابہ میں حلال اور حرام کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ معاذ ابن جبل۔ صحابہ اکرام اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا مقام حاصل کرتے تھے۔ جوانی جیسا کہ کہا گیا علماء کی طرف سے یا ایسے ہی شارحین حدیث کی طرف سے، 20 سال یا جب سے جوانی شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کر کے 40 سال تک ایک نام اتنا مشہور ہے، جیسا کہ سلسلے صحیحہ میں حدیث ہے 3345 نمبر کی، معاذ، سعد ابن معاذ، اسلام میں 5 یا 6 سال کی زندگی انہوں نے گزاری، جب انتقال کیے 35 یا 36 سال کے تھے۔ اسلام میں کتنے رہے؟ 5 سال یا 6 سال۔ اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی اتنی ہی تھی، جب دنیا سے گئے تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 35 یا 36۔ مقام کیا ہے ان کا؟ صحیح مسلم کے اندر بھی اس حدیث میں بھی ہے، اہتز العرش بموت سعد، سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ یہ ایسے نیک فرما بردار اور مسلم اور اسلام کی حفاظت کرنے والے تھے، اللہ کا عرش ہل گیا۔ اور دوسری بڑی فضیلت کہ وہ جب دنیا سے گئے تو ان کے نماز جنازہ میں 70,000 وہ فرشتے شامل ہوئے جو کبھی روئے زمین پر نہیں آئے۔ لقد نزل 70,000 ملکن، لقد نزل ملک 70,000 فی جنازته، 70,000 فرشتے ان کے نماز جنازہ میں شامل ہوئے، ما وطئ الارض، جو اب سے پہلے روئے زمین پر نہیں آئے، نہیں اتارے گئے۔ اسپیشل خصوصی طور سے سعد ابن معاذ کے جنازے میں اللہ نے یہ 70,000 فرشتے بھیجے۔ 5 سال اسلام میں رہے۔ یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، نوجوان بھی ہیں اور ایسے ہی بزرگان بھی ہیں، کتنا عرصہ ہم اور آپ کو اسلام میں گزر گیا، ہم نے اسلام کے اندر کیا مقام حاصل کیا، کیا مرتبہ حاصل کیا۔ ایک 5 وقت کی نماز کی حفاظت کا اللہ نے ہمیں مکلف کیا ہے۔ کیا ہم، ایک حدیث ہے 241 نمبر کی، اس کے اوپر اپنے آپ کا محاسبہ کر لیں، من صلی للہ 40 یوما یدرک التکبیرۃ الاولی کانت لہ براءتان، براءۃ من النار، براءۃ من النفاق۔ یہ جامع ترمذی کی 241 نمبر کی حدیث ہے۔ جو 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ لے، اس کو 2 برات ملتی ہیں۔ جب تک زندہ رہے گا اللہ منافق کی فہرست سے خارج رکھے گا، کبھی بھی منافق کی فہرست میں نہیں آئے گا۔ دنیا سے جیسے ہی جائے گا اللہ دوزخ سے اسے آزاد کر دے گا، بری کر دے گا، لیکن شرط ہے 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہم میں کا کون ہے؟ الا من عصمہم اللہ یا من رحمہم اللہ یا من وفقہم اللہ، جنہیں اللہ توفیق دے، جن کے اوپر اللہ رحم کرے، وہی پابندی کے ساتھ اتنے دنوں تک نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کی تو بات نہیں کرتے، تابعین میں سیر و اعلام النبلاء میں امام ذہبی نے لکھا ہے
سعید ابن المسیب جو سید التابعین کے لقب سے بھی ملقب ہوئے، حضرت ابو ہریرہ کے داماد بھی ہیں، وہ کہتے ہیں 40 سال تک ما فاتتنی جماعت فی الصلاة منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے میری با جماعت نماز کبھی بھی فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ اور مؤذن نے 30 سال تک اذان دی، جب وہ اذان دے رہا تھا تب میں مسجد کے اندر موجود تھا۔ 30 سال تک مؤذن نے جب جس نماز کی اذان دی میں مسجد میں موجود تھا، اور 40 سال تک تکبیر اولا کے ساتھ میری نماز فوت نہیں ہوئی۔ یہ کس نے کہا؟ سعید ابن المسیب نے۔ ہم اور آپ نے اتنا عرصہ اسلام میں گزار دیا، کیا حاصل کیا؟ کون سا مرتبہ پایا؟ 5 یا 6 سال سعد ابن معاذ نے اسلام میں گزارے، جب دنیا سے گئے تو عرش ہل گیا۔ نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ یہ اکرام ہے، یہ اعزاز ہے جو لوگ آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ بات یہاں سے چلی تھی کہ وہ انسان جو دنیا حاصل کر لے، عظیم بن جائے۔ آج کے نوجوان طاقتور بھی اور ایسے ہی دنیا حاصل کرنے میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور اسی کو ہی وہ کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے کہ اگر ہم نے محض دنیا میں دنیا کمائی ہے یا دنیا کی طاقت شہرت کو، دنیا کی کامیابی کو ہی حقیقی اور اصل کامیابی سمجھا ہے تو لَيَأْتِ الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، ایک بہت ہی مشہور ترین عظیم دنیا دار جس کی شہرت پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہوگی، جس کی عظمت کی پوری دنیا قائل رہی ہوگی، وہ اللہ کے پاس آئے گا۔ ایمان نہیں ہوگا تو اللہ کے نزدیک اس کی حیثیت مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ۔ اس لیے شہرت کا معیار، رفعت اور بلندی کا معیار دنیا داری نہیں ہے، اللہ کا تقوی ہے۔ اگر انسان چہرے کے اعتبار سے خوبصورت بھی نہیں ہے اور پیشے کے اعتبار سے غلام ہے، خادم ہے، ایمان اس کا مضبوط ہے تو اس کا بڑا مقام ہے۔ 3754 صحیح بخاری میں حضرت عمر اپنے زمانے خلافت میں کہتے تھے، کان عمر یقول ابو بکر سیدنا واعتق سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، کیونکہ ان جیسا کوئی نہیں پورے صحابہ میں۔ حضرت عمر بار بار یہ کہتے تھے، جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جانے والے، جو کہ 1028 صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور ایسے ہی 3679 جامع ترمذی میں ابھی زمین کے اوپر چل رہے تھے، اللہ نے کہا انت عتیق اللہ من النار، آپ کے اوپر اللہ نے دوزخ حرام کر دی ہے۔ یہ مقام حضرت ابو بکر کو حاصل ہوا۔ تو حضرت عمر کہتے تھے ابو بکر ہمارے سردار ہیں۔ ایک اور جملہ وہ کہتے تھے، اعتق سیدنا، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد بھی کیا۔ حضرت بلال کو بھی آدھی دنیا سے بڑھ کر کے جن کی خلافت دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، وہ عمر حضرت بلال کو اپنا سردار کہہ رہے ہیں، ہمارا سردار۔ معیار رفعت، مقیاس بلندی یا ایسے ہی میزان کامیابی یہ دنیا نہیں ہے، ایمان ہے، آخرت ہے۔ حضرت بلال چہرے کے اعتبار سے بھی حسین نہیں، سیاہ فام ہے، اور غلام تھے، غلامی کی زنجیروں سے آزاد کیے گئے۔ مکہ میں ان کا کوئی نہیں، مدینے میں ان کا کوئی نہیں، لیکن ایمان اور استقامت ان کے پاس اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کہا، جیسا کہ 3689 یہ بھی جامع ترمذی کی اور 1149 یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے خواب میں جنت دکھائی یا معراج میں جا کر کے آنکھوں سے جنت دیکھی، بلال بما سبقتنی بما سبقتنی، جب جنت میں نے دیکھی، اپنے سے آگے آپ کے قدموں کی آہٹ سنی، کس خوبی کی وجہ سے یہ مقام اللہ نے آپ کو دیا۔ انہوں نے بتایا کہ جب وضو کرتا ہوں تحیت الوضو پڑھتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد تحیت المسجد 2 رکعات پڑھتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی خوبی پر
ہمیشگی کرنے کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام آپ کو دیا ہے۔ نوجوان کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، جیسا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے یہ حدیث ہے 7068 ابن حبان کے اندر۔ یہ قرآن کیسا پڑھتے تھے؟ من سرہ ان یقرأ القرآن غبا کما انزل فلیقرأ علی قراءۃ ابن مسعود۔ جو آدمی ویسا ہی قرآن پڑھنا چاہتا ہے جس طریقے سے قرآن نازل ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود جیسا قرآن پڑھے۔ نوجوان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان کی قرأت سن کر کے کہا آپ دعا کیجئے، اللہ آپ کو عنایت کرے گا۔ دعا کیا کی؟ اگر ہم اور آپ سے یہ کہا جاتا، رسول کہتے قرآن پڑھ لیا ہے مانگو اللہ تمہیں دے گا، جو بھی مانگنا ہے مانگو، اگر ہم ہوتے تو یہی مانگتے، دنیا میں اتنے بنگلے چاہیے، اتنی گاڑیاں چاہیے، یا ایسے ہی دنیا میں اتنا بینک بیلنس چاہیے، ہم صرف دنیا ہی مانگتے۔ جیسا کہ نوجوان جو مسلم ہیں اور وہ دنیا پرست بنے ہوئے ہیں، یہ ہیں جب ان سے کہا گیا مانگیے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اللہ تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو کبھی بھی کفر میں تبدیل نہ ہو، جس پر کفر کے سیاہ بادل کبھی بھی طاری نہ ہو، ہمیشہ میں مومن رہوں، ایسی توفیق کا سوال کرتا ہوں۔ اور وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدْ، ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ 2837 یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آج کا نوجوان دنیا میں ہمیشہ کی صحت ڈھونڈتا ہے، ہمیشہ کی نعمت ڈھونڈتا ہے، یا ایسے ہی ہمیشہ کی زندگی ڈھونڈتا ہے، حالانکہ یہ سب جنت کے اندر ملے گا۔ جنتی جنت میں جائیں گے، وَيُنَادِي مُنَاد، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، إِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَحْرَمُوا أَبَدًا، جنت میں آ گئے ہو جنتیوں، ہمیشہ نوجوان رہو گے، تمہاری جوانی پر بڑھاپے کا اثر طاری نہیں ہوگا۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا، جنت میں آئے ہو ہمیشہ ناز و نعمت میں رہو گے، کبھی بھی یہ نعمت ختم نہیں ہوگی۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، جنت میں آئے ہو ہمیشہ صحت یاب رہو گے، کبھی بھی تمہاری صحت بیماری میں تبدیل نہیں ہوگی۔ إِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا، جنت میں آئے ہو ہمیشہ زندہ رہو گے، یہ زندگی پر موت کے آثار کبھی بھی طاری نہیں ہوں گے۔ تو ہم دنیا میں یہ ساری نعمتیں ڈھونڈتے ہیں، جبکہ یہ نعمتیں جنت میں ملنے والی ہیں۔ اس لیے ایک نوجوان ہمیشہ آخرت کی تیاری کرے، یہ اس کی بڑی ذمہ داری ہے۔ آخرت کی کامیابی کو وہ اپنی حقیقی کامیابی سمجھے۔ اسی لیے تیسرا سوال عبداللہ ابن مسعود نے کیا، وَمُرَافَقَةَ نَبِيِّكَ فِي أَعْلَى جَنَّتِكَ الْخُلْدِ، میں تیرے نبی اے اللہ، تیرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرافقت، صحبت جیسے دنیا میں ملی ہے، ان کا ساتھ جنت الفردوس میں مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہے عبداللہ ابن مسعود کی۔ ایسے ہی تیسری ذمہ داری جو بڑی ہے کہ ایک نوجوان گناہوں سے، معصیت سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہی گناہ ہیں جو ہماری کی گئی نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور دو طرح کے فتنے ہیں، ایک شبہات کا فتنہ ہے جس کے لیے علم یقین چاہیے، زیادہ سے زیادہ کتاب و سنت کا علم ہو تو انسان شبہات کے فتنے سے بچتا ہے۔ اور دوسرا فتنہ شہوت کا ہے جو خاص کر کے جوانی کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اسی لیے ایک نوجوان کی فضیلت ہے، اگر اس کی جوانی اللہ کی راہ میں گزرتی ہے، اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہے، گناہوں سے وہ بچتا ہے، تو پھر عرش الہی کے سائے میں اس کو جگہ دی جائے گی۔ 1031 یہ حدیث ہے صحیح مسلم کی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت اللہ، 7 خوش نصیبوں کو اللہ کل عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جہاں نہ بیٹا باپ کے نہ باپ بیٹے کے، وہاں خونی رشتہ بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، دنیا کا کوئی منصب، زیادہ مال انسان کو میدان محشر کی تکلیف سے نہیں بچائے گا۔ وہاں اللہ جس کو حفاظت دے گا یا جسے سایہ دے گا اس کو ہی سایہ نصیب ہوگا۔
اس میں ایک خوش نصیب ہے جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری، اللہ کی راہ میں گزری۔ آج کل نوجوان جو فحاشی کرتے ہیں یا ایسے ہی بدنگاہی کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے زناکاری کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ وعید بیان کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا، یہ حدیثیں ہیں 1860 الترغیب والترہیب کی، ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا فقد احلوا انفسهم بعذاب اللہ۔ جس قوم میں دو برائیاں عام ہو جائے، زنا اور سود، آج یہ دونوں ہی برائیاں عام ہیں، وہ قوم اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے نوجوانان اسلام کی، وہ اپنے اسلام کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نیکیاں محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو بڑے بڑے گناہوں سے اپنا دامن بچائیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے کہا، 53 سورہ نساء کی آیت ہے، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم بڑے بڑے گناہ سے بچ گئے تو چھوٹے گناہ ہم تمہارے معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت الفردوس عنایت کریں گے۔ ایسے ہی ایک ذمہ داری نوجوانان اسلام کی یہ ہے کہ وہ اپنا قیمتی سرمایہ جو وہ محنت سے کماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور جنت حاصل کریں۔ دیکھیے صحابہ اکرام میں کعب ابن مالک ہیں، جب 4418 صحیح بخاری کی بڑی حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے، ان کے لیے بشارت کے کلمات اللہ نے قرآن کے حروف بنائے۔ 119 نمبر کی آیت سورہ توبہ کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو متقی بنو اور ایسے ہی سچوں کے ساتھ رہو۔ کعب ابن مالک، ان کی شان میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس حدیث میں موجود بھی ہیں کہ میں بالکل نوجوان تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی تھا وہ صاف لفظوں میں کہا، میں پوری طاقت قوت وسائل کے باوجود جنگ تبوک کے لیے آپ کی معیت اور رفاقت اختیار نہیں کر سکا، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا 50 دنوں میں وہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ جب توبہ ان کی قبول ہوئی، بشارت کے کلمات اللہ نے قرآن کے حروف بنائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، میرے پاس اللہ نے خوب مال دیا ہے، میں قبیلے کا سردار ہوں، میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں پورا مال اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ اور صحابہ میں خصوصاً نوجوان اللہ کی راہ میں اتنا دیتے تھے جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت خریدنے کے لیے، کہ بسا اوقات رسول اللہ ان سے کہتے بچا کے رکھو، اہل و عیال کے لیے چھوڑ کے جاؤ، اتنا مت دو۔ آج نوجوانان اسلام یا ایسے ہی عمومی طور سے اہل اسلام سے بار بار کہنا پڑتا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دیجئے، کیونکہ یہ دینا آپ کے اوپر سے اللہ کے غضب کو ختم کرے گا۔ 3796 صحیح الجامع کی حدیث ہے جس میں کہا گیا، صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، آدمی کا صدقہ یا آدمی کا اللہ کی راہ میں دیا گیا انفاق، یہ اس کے اوپر اللہ کے عذاب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی نوجوانان اسلام کی ایک بڑی ذمہ داری، اور یہ آخری بات ہے، صحبت اچھوں کی اختیار کرے، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، دینداروں کے ساتھ رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 2378 نمبر کی جامع ترمذی کی، الرجل علی دین خلیلہ، آدمی کا شمار اس کے دوست کے دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ يُخَالِلْ، تو پھر جو جس سے دوستی کر رہا ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ آج چہار جانب سے بالخصوص جو بھی عقائد کو بگاڑنے والے، توحید کو ختم کر دینے والے اور دین کو منہدم کر دینے والے فتنے ہیں، کہیں پر شکیلیت کا فتنہ ہے، کہیں پر الحاد کا فتنہ ہے، کہیں پر ارتداد کا فتنہ ہے، کہیں پر خارجیت کا فتنہ ہے۔ یہ جو فتنے ہیں زیادہ تر اس کی زد میں نوجوان گرفتار ہیں، اور وہ نوجوان جو دین کا علم کم رکھتے ہیں، کتاب و سنت کم پڑھتے ہیں، مساجد سے رشتہ کم جوڑتے ہیں، علماء اسلام کی صحبت کم اختیار کرتے ہیں اور غیرے کی صحبت اختیار کرتے ہیں، تو وہ ایسے خطرناک فتنوں کی زد میں آ جاتے ہیں۔ جب انسان کی صحبت اچھی ہوگی
تو پھر اس کا دین صحیح سالم رہے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کے اندر 2395 نمبر کی، لا تصاحب الا مؤمنا، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں 2395 نمبر کے، اگر کسی کو کسی کی صحبت اختیار کرنی ہے تو وہ مومن کی صحبت اختیار کرے۔ کل میدان محشر میں ایک دوزخی انسان جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، وہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں تلے چبائے گا۔ سورہ فرقان کی 27 سے 30 نمبر تک کی آیت ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ ظالم انسان میدان محشر میں اپنے ہاتھوں کو دانتوں تلے چبا کے کہے گا، کاش میں دنیا میں رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا، رسول کی راہ پہ چلنے والوں کا ساتھ دیا ہوتا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہا ہوتا، لیکن میں کس کی صحبت میں رہا؟ ظالمین کی، فاسقین کی، مجرمین کی، مشرکین کی، کافرین کی۔ آج کل نوجوانان اسلام کن کن کی صحبت اختیار کرتے ہیں؟ تو یہ کلام مجید کی آیت ہے جہاں انسان حسرت اور نا امیدی سے یہ الفاظ کہے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس سے دوستی نہ کیا ہوتا تو آج دوزخی نہ ہوتا۔ یہ کچھ ذمہ داریاں تھیں جو اسلام کے اندر نوجوانوں کے تعلق سے بیان کی گئی۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کا علم حاصل کرنے، اور جو بھی نوجوانان اسلام ہیں انہیں اپنے اسلام کی حفاظت کرنے اور اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور بحسن خوبی اسے ادا کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہمارے قیمتی سرمایے کو اپنی راہ میں انفاق کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ فرمائے، ایمان پر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔